السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی یہ کہانی بڑی انٹرسٹڈ ہے۔ کنجوس آدمی کی مذمت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں بھی کنجوس کی مذمت کی گئی ہے کہ کنجوس کیسے کیسے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ کہانی آپ سنیں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ ایک کنجوس کے گھر کوئی مہمان آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آدھا کلو عمدہ قسم کا گوشت کہیں سے لے کر آؤ۔ بیٹا بازار گیا، خاصی دیر کے بعد خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ کنجوس باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹا بولا، بابا جان، میں کسائی کے پاس گیا، اس سے کہا کہ جو سب سے عمدہ گوشت تمہارے پاس ہے وہ آدھا کلو دے دو۔ کسائی نے کہا، بے فکر ہو، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا گویا مکھن ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں مکھن ہی لے لیتا ہوں۔ میں نے کسائی سے گوشت لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور سیدھا بقال کے پاس چلا گیا، یعنی کہ دودھ دہی والے کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے عمدہ مکھن ہے وہ دے دو۔ تو بقال نے کہا کہ بے فکر رہو، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا کہ گویا شہد ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شہد ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ میں شہد والے کے پاس گیا، اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو سب سے عمدہ شہد ہے وہ مجھے دے دو، آدھا کلو۔ تو شہد والے نے کہا، بے فکر رہو، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا وہ بالکل صاف شفاف پانی کی طرح ہو۔ میں نے سوچا کہ اگر یہی قصہ ہے تو پھر پانی تو گھر میں ہی موجود ہے، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ کنجوس باپ کہنے لگا، واہ رے بیٹے واہ، یہ تو تم نے بہت عقل مندی سے کام لی ہے، مگر ایک نقصان پھر بھی کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری جوتی گھس گئی ہے۔ بیٹا بولا، نہیں ابا جان، ایسا نہیں ہے، میں نے تو مہمان کی چپل پہن کر چلا گیا تھا، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر بیچارہ مہمان جو بڑی دیر سے کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، فوراً اٹھا اپنی منزل کو روانہ ہو گیا کہ کہیں دوسرے وقت کے کھانے کا انتظار کے لیے بھی مزید تکلیف برداشت نہ کرنا پڑے۔